بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے دوستو، بھائیو، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم 7واں درس آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اور یہ درس ہے کتاب الاصول الثلاثہ کا۔ آخری درس میں میں نے آپ کے سامنے جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ مسئلہ تھا اللہ رب العزت کی معرفت کے متعلق، اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے۔ یہ آخری بات، اس پہ ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی۔ یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا ایک اہم موضوع جس پہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا وہ ہے عبادت کسے کہتے ہیں۔ ایک بات تو ہم نے جان لی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس لیے وہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے، یعنی وہ ہمارا رب ہے، لہذا وہی ہمارا الہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی توحید ربوبیت کا اقرار کرنے کے بعد ہمارے اوپر لازمی ہے کہ ہم توحید الوہیت کا اقرار بھی کریں۔ یہ ساری باتیں گزر چکی ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ اب عبادت کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ہمارے سادہ بھائی مسلمان عوام جو ہے وہ عبادت کا معنی نہیں سمجھتی، جس کی وجہ سے بہت سارے کام جو اصل میں قرآن و حدیث کی روح سے عبادت ہیں، اور انہیں چونکہ پتہ نہیں کہ یہ کام عبادت ہیں، تو جہالت کی وجہ سے ایسے کام وہ غیر اللہ کے لیے کر جاتے ہیں اور شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کون کون سا عمل عبادت ہے، تاکہ ایسے تمام کام خالص اللہ رب العزت کے لیے کیے جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنے سے محفوظ رہ سکیں۔ عبادت کی حقیقت کیا ہے، عربی زبان میں لفظ عبادت کا کیا معنی ہے، اور اسی طرح قرآن و حدیث میں عبادت سے کیا مراد لیا گیا ہے، عبادت کا کیا مفہوم بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن اعمال کو ہم عبادت کہتے ہیں انہیں عبادت کیوں کہا جاتا ہے، یعنی بعض اعمال پہ لفظ عبادت کا اطلاق ہوتا ہے تو ان اعمال کو عبادت کیوں کہا جاتا ہے، یہ چند اہم نقاط ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آج کے درس میں بیان کروں گا۔ اس کتاب کا آج میں متن نہیں پڑھوں گا، بلکہ متن انشاءاللہ آگے سے اگلی مجلس میں پڑھوں گا، مگر آج میں لفظ عبادت کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ عبادت لفظ کا معنی جو عربی زبان میں بیان کیا جاتا ہے وہ ہے التذلل والخضوع۔ تذلل کا معنی ہے پستی، خضوع کا معنی ہے جھکنا، تو دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے دونوں لفظوں کا۔ تو عبادت کا معنی کیا ہوا؟ پست ہونا، جھکنا، اسے عربی زبان میں عبادت کہتے ہیں۔ اور اسی لیے عربوں کے نزدیک وہ اونٹ جو اپنے اوپر سوار کرنے کے لیے کسی کو
اپنے اوپر سوار کرنے کے لیے بیٹھ جائے تاکہ کوئی اس کے اوپر سوار ہو، تو اس حالت کو بھی معبد کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ بیٹھ گیا ہے، پست ہو گیا ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی سوار ہو جائے۔ تو یہ اصل ہے لفظ عبادت کی عربی لغت میں، کہ عربی زبان میں عبادت کا معنی ہے جھکنا، پست ہونا، عاجزی، انکساری کا اظہار کرنا، یعنی اپنے آپ کو انسان کچھ نہ سمجھے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے جھک جائے، کسی بھی صورت میں عاجزی، انکساری یا پستی کا اظہار کرے، تو اسے عربی زبان میں عبادت کہا جاتا ہے۔ یہ ہے عبادت کی حقیقت۔ قرآن و حدیث میں لفظ عبادت کا استعمال ہوا قرآن و حدیث سے پہلے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کے نزدیک تو یہ لفظ عبادت مستعمل تھا ہی، مگر قرآن و حدیث میں بھی لفظ عبادت کا استعمال ہوا اور یہ حکم دیا گیا کہ عبادت صرف اللہ رب العزت کی کرو، اور عبادت کا جو مفہوم قرآن و حدیث نے بیان کیا وہ مفہوم تھوڑا سا اس میں اضافہ کیا گیا اصل مفہوم کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ اصل میں عبادت کا معنی کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا جھکنا، تو قرآن و حدیث میں جو اس مفہوم میں اضافہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ جھکنا تو ہے، لیکن جھکنا اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو جب ہم یہ دونوں چیزیں جمع کر لیں گے تو اس عمل کو عبادت کہا جائے گا، اور یہی عبادت اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو یہ اہم بات یاد رکھیں کہ قرآن اور حدیث میں لفظ عبادت کا جو مفہوم بیان ہوا ہے اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنا، یہ عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ ایک رکعت میں 2 سجدے کرنے کی بجائے 6، 7، 8، 10 سجدے کر لے اور یہ سوچے کہ مجھے زیادہ اجر و ثواب مل جائے گا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ جھک رہا ہوں، تو یہ زیادہ عبادت ہوگی، تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث کی روح سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عبادت جھکنے کے ساتھ ساتھ اسی طرح جھکنے کو کہتے ہیں جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جھکنے کا حکم دیا ہے۔ تو جب اس طریقے کے مطابق ہم جھکیں گے، اس کے حکم کے مطابق، تو ایسی عبادت کو شرعی عبادت کہا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو یہ تھا قرآن و حدیث کی روح سے عبادت کا معنی، کہ اصل معنی ہے جھکنا، جھکاؤ، التذلل والخضوع، عاجزی، انکساری، پستی، یہ عبادت کی اصل حقیقت ہے۔ یہ تو ہے عبادت۔ کوئی بھی کام جس میں انسان کو پست ہونا پڑے، کوئی بھی کام جس میں آدمی کو جھکنا پڑے، ایسا ہر کام اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے، اور پھر اسی طریقے پہ جھکنا ہوگا اللہ رب العزت کے سامنے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو کوئی ایسا کام جس میں جھکاؤ پایا جائے، جس میں ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہمیں پست ہونا پڑ رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہے عبادت۔ تو اب اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کون کون سا کام ایسا ہے جو ہم کرتے ہیں جس میں ہمیں جھکنا پڑتا ہے، تاکہ وہ کام ہم اللہ رب العزت کے لیے خالص کریں اور اسی طرح کریں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب آئیے چند ایک ایسے اعمال جنہیں عبادت کہا جاتا ہے اور کیوں انہیں عبادت کہا گیا ہے، اس بات پہ غور کرتے ہیں۔ نماز عبادت ہے، اسے عبادت کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس میں ہمیں جھکنا پڑتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے جھکتے ہوئے اتنا ہم جھکے ہیں کہ اس کی رضا کے مطابق ہم جھک رہے ہیں، اپنی مرضی سے جیسے چاہے اس کے سامنے نہیں جھک رہے، بلکہ جیسے ہمیں حکم ملا کہ نماز پڑھو، ویسے اس کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے ہم اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ انسان جھکا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک گیا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، کوئی باتیں نہیں کر سکتے، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، کھا پی نہیں سکتے۔ یہ ہے تذلل، یہ ہے عبادت، یہ اصل معنی ہے عبادت کا کہ ہم جھکے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اس عمل کو عبادت کہا گیا کہ ہم اس کے اندر
اللہ رب العزت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح پھر تھوڑا سر نیچے چلا جاتا ہے، رکوع میں چلے جاتے ہیں، تھوڑا اور جھکاؤ آ جاتا ہے، زیادہ فرما برداری آ جاتی ہے، سر بھی نیچے کر لیتے ہیں اور جھکاؤ آ جاتا ہے، اور اسی طرح پھر زیادہ نیچے اور چلے جاتے ہیں تو اسے سجدہ کہتے ہیں کہ انسان بالکل جھک گیا، اس کا حکم مانتے ہوئے پورا سر تک اس نے زمین کے اوپر لگا دیا، تو سب سے زیادہ جھکاؤ سجدے کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ عبادت کا جو عنصر ہے، یعنی عبادت کی جو اصل ہے جھکاؤ، یہ کس حرکت میں پایا جا رہا ہے؟ سجدے میں۔ لیکن بدبختی کی انتہا ہے، افسوس کی انتہا ہے کہ بعض لوگ اسی عمل کو غیر اللہ کے لیے کر جاتے ہیں جس میں سب سے زیادہ جھکاؤ پایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ عبادت ہے کیا، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے عبادت کی حقیقت کیا ہے، تو ایسا ہر عمل جو عبادت ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے خالص کرے۔ تو سجدہ کرنا عبادت ہے، رکوع کرنا عبادت ہے، قیام کرنا عبادت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں جھکاؤ پایا جاتا ہے اور یہ غیر اللہ کے لیے کسی بھی صورت میں نہیں کیے جا سکتے۔ روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، روزہ رکھتے ہیں، روزہ بھی عبادت ہے۔ اب اس میں کیسے جھک رہے ہیں ہم؟ جو کس طرح رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر سورج نکلنے سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھا پی نہیں سکتے، بہت سارے جائز کام بھی اس وقت حرام ہو جاتے ہیں روزے کے دوران۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، ہم اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے اور عمل کیا، جیسا حکم ہے اس فوراً اس کی فرما برداری کی، تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہمیں حج کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، سال میں ایک مرتبہ حج ہوتا ہے، مسلمان کو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اسلام کا رکن ہے۔ جب کوئی بھی حج کرنے کے لیے نکلتا ہے تو غور کرے کہ اپنی مرضی سے کپڑے نہیں پہن سکتے ہم، بلکہ 2 چادریں لینے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فوراً اس کے حکم کی فرما برداری کرنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں۔ مینا میں جاتے ہیں، وقت پہ جاتے ہیں، کب نکلنا ہے وقت مقرر ہے، اپنی مرضی نہیں کر سکتے، تو یہ سارا یہ جھکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو اس طرح اگر انسان غور کرے تو اصل میں جھکاؤ کسے کہا جائے گا؟ تو جھکاؤ کی جو تعریف کی جائے گی، عبادت کی جو تعریف کی جائے گی، تو وہ تعریف یہ کی جائے گی کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، یہی اللہ تعالیٰ کے سامنے در حقیقت جھکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکم کی فرما برداری کرنا، اللہ رب العزت کے حکم پہ عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، یہی حقیقت میں عبادت کا معنی ہے، یہی در حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی کو جھکاؤ کہا گیا ہے۔ اس لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ عبادت کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہی طاعت اللہ، کہ اللہ کی اطاعت ہے، بفعل المأمور، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے؟ اس طرح کہ جس کام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو کر کے اللہ کی اطاعت کرنا، اور وبترک المحظور، جس کام سے اللہ تعالیٰ نے روکا اس کام کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ 5 وقت دن میں نماز پڑھو، فرض کر دی ہمارے اوپر 5 نمازیں، تو ایک آدمی اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے، حکم پہ عمل کرتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہے، یہ جھکاؤ ہے، یہ بات ماننا، اطاعت کرنا، یہ جھکاؤ ہے۔ اللہ رب العزت نے منع کیا شراب نہیں پینی، زنا کے قریب نہیں جانا، ایک آدمی زنا کے قریب نہیں جاتا، دور ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کام سے دوری اختیار کی، اسے ترک کیا، تو یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کا حکم مان کے اس کام کو چھوڑ رہا ہے۔ ایک آدمی کے سامنے شراب پیش کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ دودھ پیش کیا جاتا ہے یا پانی پیش کیا جاتا ہے، تو وہ شراب کو چھوڑ دیتا ہے اور دودھ یا پانی حلال چیز لے لیتا ہے۔ تو جس طرح یہ چیز اس نے لی، ایک چھوڑی ایک لی، تو شراب چھوڑنے پہ بھی اسے ثواب ملے گا، اجر ملے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم اس نے مانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اور اسی طرح یہ حلال چیز لینے پہ، پانی پینے پہ بھی اسے اجر و ثواب ملے گا، یہ بھی عبادت ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کا حکم مانتے ہوئے حلال چیز لی ہے۔ اب غور کریں کہ ہماری پوری زندگی عبادات سے گھری ہوئی ہے،
کہ ہمارا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے جب ہر عمل اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہم کریں. یعنی پوری زندگی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے گزر جائے، حرام کاموں سے بچتے رہیں ہم، اور اللہ رب العزت کے حلال کیے ہوئے کام اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حلال کیا ہے، تو ہمارا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس پہ بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. بعض صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ تو انسان اپنے لیے کرتا ہے، اس پہ کس قسم کی نیکی، اس قسم اجر و ثواب کس وجہ سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور وہی ہمارے لیے عبادت کا مفہوم سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جب انسان یہی کام اگر اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے راستے پہ چل کے کرتا ہے، حرام طریقے سے کرتا ہے، تو اسے گناہ ملتا ہے، اور اگر یہی کام حلال طریقے سے کر رہا ہے، نکاح کے بعد کر رہا ہے، تو اسے اجر و ثواب بھی ملے گا. تو عبادت کا معنی کیا ہوا کہ اپنی زندگی انسان اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزارے. تو ہر حکم کو ماننا، اللہ رب العزت کے ہر حکم کی فرما برداری کرنا، یہ عبادت ہے، اور اسی کو اللہ کے سامنے جھکنا کہا جائے گا. تو یہ ہے عبادت کی شرعی حقیقت کہ لفظ عبادت کی حقیقت قرآن و حدیث میں کیا بیان کی گئی ہے. تو ہم کوئی بھی عمل زندگی میں کرتے ہیں تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، تو وہ ہر کام پہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی حد بیان کرتے ہوئے تعریف بیان کی ہے، عبادت کی تعریف کی ہے کہ عبادت کا دائرہ کیا ہے، کس کس عمل کو ہمیں عبادت کہہ سکتے ہیں. عبادت لفظ کتنا وسیع لفظ ہے، کتنا جامع لفظ ہے، یعنی کون کون سا عمل عبادت میں شامل ہو سکتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسم جامع لکل ما يحبہ اللہ ویرضاہ، کہ عبادت ایسا جامع اسم ہے، جامع مطلب یہ ہر عمل کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، شامل کر لیتا ہے. عبادت ایسا جامع لفظ ہے، جامع اسم ہے کہ اس کے اندر ہر وہ کام شامل ہے، لکل ما يحبہ اللہ ویرضاہ، جس سے بھی اللہ تعالیٰ جس کام سے بھی محبت کرے اور اس سے راضی ہو جائے، ایسا ہر کام عبادت ہے. من الاقوال، چاہے وہ اقوال ہو، ہماری گفتگو ہو، زبان سے نکلنے والے قول ہوں، والاعمال، یا ہمارے اعمال ہوں، الظاہرہ، چاہے ظاہری اعمال ہوں، والباطنہ، چاہے باطنی اعمال ہوں. ظاہری اعمال مثال کے طور پہ انسان ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، یہ ظاہری عمل ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر کرتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تشہد میں بیٹھتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے، سلام پھیرتا ہے، یہ ظاہری اعمال ہیں. اور اسی طرح باطنی اعمال بھی ہیں، جیسے انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، یہ باطنی عمل ہے. انسان کے دل میں امید پیدا ہو، ایک مسلمان کے دل میں کہ یا اللہ میں تیری رحمت حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ امید، یہ بھی باطنی عمل ہے، تو یہ بھی عبادت ہے. تو کوئی بھی ایسا عمل جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، ایسا ہر کام عبادت ہے، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو، اقوال ہوں، چاہے ظاہری اعمال ہو، چاہے باطنی اعمال ہو. اب یہاں ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت کن اعمال سے محبت کرتا ہے اور کن اعمال پہ راضی ہوتا ہے، یہ وضاحت قرآن و حدیث میں موجود ہے. ایک آدمی اپنی مرضی سے کوئی بھی عمل کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ جن جن کاموں سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے ذریعے ہمیں بتا دیا. لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اگر دین میں اضافہ کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری نہیں کر رہا، وہ جھکا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کے سامنے، بلکہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے دین میں اضافہ کر رہا ہے. تو جتنی بدعات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا، جتنی نئی ایجاد کردہ اعمال ہیں وہ عبادت نہیں بن سکتے. کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کی فرما برداری نہیں ہو رہی. تو عبادت کا پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت کی حقیقت کو سمجھیں، وہ ہے جھکنا. اور جھکنا کس طرح اسلام نے ہمیں کیسے بتایا جھکنے کا طریقہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے جھکو، تو یہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے. اور اگر کوئی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے گا تو
تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس آیت کریمہ پہ غور کریں تو آپ کو عبادت کا مفہوم تھوڑا اور کھل کے سامنے آ جائے گا آپ کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا، دعوت دیتے ہوئے، اسلام کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے کہا، اور شیطان کی پیروی سے منع کرتے ہوئے کہا، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے والد شیطان کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ میں شیطان کی عبادت کر رہا ہوں؟ نہیں، شیطان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ تو پھر انہیں یہ کیوں کہا گیا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو؟ تو یہاں عبادت کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی بات نہ مانو۔ تو یہ ہے عبادت کہ عبادت ہے اللہ رب العزت کا حکم ماننا، اس سے عبادت کہا گیا ہے۔ اگر کوئی کسی اور کا حکم مانے گا اللہ رب العزت کے حکم کے مقابلے میں، کسی اور کی بات مانے گا، شیطان کے راستے پہ چلے گا، تو وہ اس کی عبادت ہو جائے گی۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، یعنی اللہ رب العزت کا حکم ماننا ہے، تو یہ عبادت ہے۔ بہت سارے کام اس طرح عبادت بن جائیں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ نماز بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم مانتے ہوئے اللہ رب العزت کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں۔ روزہ رکھنا عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے سامنے جھکے ہوئے عبادت ہے۔ حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر عبادت ہے، امید عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے امید لگانا عبادت ہے، اللہ رب العزت کا خوف عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا عبادت ہے۔ ہر وہ کام جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہر وہ کام جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ کرنا عبادت ہے۔ وہ کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے جھک جانا، وہ کام کرتے ہوئے، اس کو شریعت کے اندر عبادت کہا گیا ہے۔ اور جب یہ عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہوگی تو یہ عبادت اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے گا، اور اگر اپنی مرضی سے کوئی جھکنے کی کوشش کرے گا تو وہ عبادت بھی اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا، اور بلکہ وہ جھکنا شمار ہی نہیں کیا جائے گا۔ ایک آدمی اپنی مرضی سے آگے نماز پڑھنے لگ جائے تو وہ اللہ کے حکم کے سامنے تو نہیں جھکا ہوا، وہ تو اپنی مرضی کی پیروی کر رہا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے۔ تو عبادت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کی پیروی کرنا، اس میں اپنی خواہشات شامل کریں گے تو یہ جھکاؤ نہیں ہوگا۔ جھکنے کا معنی ہوتا ہے جیسے حکم آیا اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ جب انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، چاہے عبادت اپنی مرضی سے کرنے کی کوشش کرے، یہ سمجھے کہ میں عبادت کر رہا ہوں اپنی مرضی کر کے، تو وہ بھی شریعت میں عبادت شمار نہیں ہوگی۔ اللہ کے ہاں اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا شمار نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسا کوئی عمل قبول کرے گا۔ تو عبادت کی حقیقت آپ کو انشاءاللہ امید سمجھ آ گئی ہوگی کہ عبادت کا معنی ہے اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا یا کسی اور کی بھی پیروی نہ کرنا، صرف اور صرف اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اس کی پیروی کرتے ہوئے جھک جانا، یہ ہے عبادت کا معنی۔ تو اسی سے آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی عمل جس کا اللہ رب العزت نے قرآن اور حدیث میں حکم دیا ہے تو ایسا ہر عمل عبادت کہلائے گا، اور جو ہم اس عمل پہ اس کام کو کرتے جائیں گے تو ہم عبادت کرتے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے درس سے اگلی مجلس میں انشاءاللہ ایسے چند اعمال ذکر کیے جائیں گے جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عبادت ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تاکہ ہمیں پتہ چلے وہ عبادت ہیں اور وہ خالص اللہ رب العزت کے لیے ہی کرنے ہیں اور کسی اور کے لیے نہیں کرنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، ہر قسم کی عبادت اللہ رب العزت کے لیے خالص ہو ہماری، اور اسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔